کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، اللہ اکبر، دور اور نزدیک سے آنے والوں، نشہ ہر گناہ کی جڑ ہے، نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بحث شروع ہوئی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کہ سب سے برا گناہ کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھو کہ سب سے بدترین اور برا گناہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ نعیم مطلب نعمت کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ تو نعیم سے مراد مفسرین نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ کسی نے کہا صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی نے کہا پانی کتنا پیا وہ پوچھا جائے گا، کسی نے کہا سکون کی نیند آئی اس کا حساب ہوگا، کسی نے کہا کھانے سے متعلق پوچھا جائے گا۔ سب کے اقوال جدا جدا ہیں۔ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن خاص طور پر تمہاری جوانی کے بارے میں تم سے سوال فرمائے گا۔ یعنی یہاں نعیم سے مراد ایک قول جوانی کا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تم کو جوانی دیا تھا، تم نے جوانی کو کہاں استعمال کیا، کس طرح استعمال کیا، کن کاموں میں استعمال کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خاص جوانی کے بارے میں کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جوان جب ہوتا ہے تو وہ گناہ بھی بھرپور کر سکتا ہے، وہ خواہشات کی تکمیل بھی بھرپور کر سکتا ہے، وہ نیکی بھی بھرپور کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے جرائم اس وقت تو دنیا میں ہو رہے ہیں بڈھے نہیں کر رہے ہیں بلکہ جوان ہی کر رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے چلے جائیں، دہشت گردی کا معاملہ ہو تو بھی آپ کو جوان ہی نظر آئیں گے، چوری کا معاملہ ہو تو زیادہ تر جوان ہی نظر آئیں گے، زنا کے اڈوں کا معاملہ ہو تو زیادہ تر جوان ہی نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لو، اللہ اکبر، اگر بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرانے کا معاملہ ہو تو کسی بڈھے نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم نہیں لہرایا بلکہ اسلام کا پرچم بیت المقدس پر جوان ہی نے لہرایا۔ اس جوان کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، فیضان حضور امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اندلس کے ساحل پر جس نے کشتیاں جلائی تھی اسلام کے نام پر، وہ کوئی بڈھا نہیں تھا بلکہ وہ حضرت طارق ابن زیاد، وہ بھی نوجوان تھے۔ اسی طریقے سے بدر کے جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان تھے، احد کے سارے فاتحین وہ سب کے سب جوان تھے، خندق کھودنے والوں میں زیادہ تر تعداد جوانوں کی تھی، اور جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینکا تھا وہ کوئی بڈھا نہیں تھا، وہ تو ایسا جوان تھا جس کی جوانی مصطفیٰ جان رحمت نے یوں بیان فرمائی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کی طرح کوئی جوان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
اگر جوان بگڑ جائے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اگر جوان بگڑ جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر جوان سدھر جائے تو تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ آج کے اس ہما ہمی کے اس جلسے کے ماحول میں میں اتنا ہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم صرف اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، تم صرف اپنی ماں کی امیدیں نہیں ہو، تم صرف اپنے گھر کا چشم و چراغ نہیں ہو، بلکہ اے جوانوں تم ملت کا سرمایہ ہو، تم قوم کا سرمایہ ہو۔ یاد رکھنا، جب کسی قوم کا جوان احساس کر لیتا ہے، جب کسی قوم کا جوان جینے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے، جب کسی قوم کا جوان شعور بندگی سیکھ لیتا ہے، تو اس قوم کی حالت یہ ہوتی ہے، اس قوم کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ جوان ہے، اگر یہ انقلاب اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایک بڑا انقلاب آئے گا، اس لیے کہ ہر انقلابی آپ کو جوان ہی نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جوانوں کی قدر کرو۔ ایک بات آپ سن لیں، اللہ اکبر، ہر مذہب میں بڈھوں کو آگے کیا جاتا ہے، مگر مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا نے ہر جگہ جوانوں کو آگے کیا ہے، یعنی بڈھوں کی توہین بھی نہیں کی، بڈھوں کی تذلیل بھی نہیں کی، مگر آگے جوانوں کو کیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ رسول کو جوانی اتنی پسند ہے کہ جب اللہ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو بڈھوں کی حیثیت سے نہیں کرائے گا، بلکہ پہلے بندوں کو جوانی عطا کرے گا، اس کے بعد دیدار کا شرف۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ جنت میں لوگ بڈھے نہیں ہوں گے، جنت میں لوگ جوان ہوں گے، یعنی جب اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، جب انسان اللہ سے ملیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کے جمال کی زیارت کرتے وقت اللہ سب کو جوانی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ آقا نے فرمایا کہ جب اعلان نبوت کیا گیا مکے کی زمین پر تو مکے کے بڈھوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور مکے کے جوانوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دی، حضور کی نبوت پر ایمان لائے، یعنی سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، وہ اس وقت تو جوان تھے، فاروق اعظم جو ایمان لائے اس وقت تو جوان تھے، عثمان غنی جو ایمان لائے اس وقت تو جوان تھے، مولا علی جب ایمان لائے تو جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بس میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسلام دشمن طاقتیں اکثر جوانوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور جوانوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا جانتی ہے اگر مسلم جوانوں کو ہم نے بگاڑ دیا، اگر ہم نے ان کی سوچ کو برباد کر دیا، ان کی فکر کو برباد کر دیا تو یہ قوم کبھی اٹھ نہیں سکے گی، اس قوم کو برباد کرنا آسان ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، جنگی ہتھیار ہزاروں کی تعداد میں کسی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا جوانوں کا بگڑنا نقصان پہنچاتا ہے۔ ذرا دھیان سے سننا، میری گفتگو کو رسمی طور پر آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال مت دینا۔ اے اس موسم میں محفل میں آنے والے میری قوم کے جوانوں، ہم تم پر ناز کرتے ہیں، ہماری قوم تم پر ناز کرتی ہے، لیکن ذرا دھیان دیجئے، ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، ہزاروں جنگ کے ہتھیار کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتے جتنا جوانوں کا بگڑنا، اس لیے کہ کسی قوم کا جوان اگر بگڑ جاتا ہے تو اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے، وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، کیونکہ جوان ایک جوان نہیں ہوتا، وہ پورے گھر کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پورے محلے کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آج جو ہے دنیا ہمارے جوانوں کو بگاڑ رہی ہے اور آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ گناہوں کے اڈوں پر جا رہے ہو،
बुराइयों के अड्डों पर जा रहे हो। अल्लाह अकबर। नित नए अंदाज से बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले रही है। दरअसल जवानों की एक कमजोरी होती है, जवान बुराई को भी जल्दी कबूल करते हैं और अच्छाई को भी जल्दी कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर। आज हमारा जवान गुनाहों की तरफ जा रहा है, खास तौर पर नौजवानों को नशे में मुब्तला करने की नापाक कोशिश की जा रही है। 16-16, 17-17 साल के हमारे लड़के और छोकरे नशे की लानत में मुब्तला हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने बहुत शातिराना अंदाज में तुम्हें नशे की तरफ बुलाया है। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, जब तुम नशा करोगे तो स्टडी कब करोगे, किताबों का मुताला कब करोगे, एग्जाम की तैयारी कब करोगे। जो बच्चा एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा वो कामयाब कैसे हो सकता है। इसी तरीके से अगर तुम नशा करोगे तो तिजारत पर तुम कब जाओगे, काम धाम कब करोगे, नौकरी कब करोगे। अब बताओ, जो कमाएगा नहीं उसके घर का कामकाज कैसे चलेगा। अलादीन का चिराग तो तुम्हारे घरों में होगा नहीं, ये बात याद रखना। वैसे भी अलादीन के चिराग की कोई हैसियत नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सब झूठी कहानियां अलादीन का चिराग वगैरह। मुझे बताइए, जब अल्लाह के रसूल खुद बाजार में जाके माल कमा करके लाते हैं तो किसके घर में अलादीन का चिराग हो सकता है। अरे करोड़ों जिन्नात जिसकी नालैन के गुलाम हो, वो रसूल बाजार जा करके तिजारत करके और कमा के खा के हमें बता रहे हैं कि हाथ पर हाथ रगड़ कर पैसे नहीं आते। दौलत कमाने के लिए अल्लाह के रसूल भी बाजार तशरीफ ले जाते हैं। इसलिए याद रखना, बगैर मेहनत के न किसी के पास माल आ सकता है न माल आता है। इसलिए मेहनत करो। अब मुझे बताओ, जब तुम नशा करोगे तो तुम नौकरी नहीं कर सकते, जब तुम नशा करोगे तो तुम तिजारत नहीं कर सकते, जब तुम नशा करोगे अल्लाह अकबर पैसा आएगा नहीं और मुफ्त में नशा होता नहीं। तो याद रखना, जब आदमी के पास पैसा आएगा नहीं और उसका खर्चा होता रहेगा तो वो क्या करेगा, या तो वो घर के पैसे चुराएगा या तो वो कौम के पैसे चुराएगा। याद रखना, ये जो चोर बनते हैं नशे की वजह से बनते हैं, ये जो डाकू बनते हैं नशे की वजह से बनते हैं। और एक बात मैं आपसे कह दूं, अल्लाह अकबर, दूर और नजदीक से आने वालों, नशा हर गुनाह की जड़ है, नशा हर बुराई की जड़ है। एक मर्तबा सहाबा किराम के दरमियान बहस शुरू हुई अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद कि सबसे बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा है। किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, मगर हजरत सैयदुना फारूक आजम ने फरमाया, जाओ अम्र इब्ने आस के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस से पूछो कि सबसे बदतरीन और बुरा गुनाह कौन सा है। तो अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने कहा, सबसे बदतरीन गुनाह नशा करना, सबसे बड़ा और बुरा गुनाह नशा करना है। जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस जूनियर सहाबा में थे। रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में वो नन्हे से बच्चे थे, इब्तिदाई जवानी उन्होंने हुजूर के ज़ाहिरी दौर में तय की थी और इधर सीनियर सहाबा की महफिल बैठी थी। तो फारूक आजम ने कहा, उन्होंने कैसे कह दिया कि सबसे बदतरीन गुनाह नशा करना है, शराब पीना सबसे बदतरीन गुनाह है, बुलाओ उनको और दलील पूछो। उनको बुलाया गया तो उन्होंने दलील दी। दिल के कानों से सुनना, जलसे का मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। बहुत अहम पैगाम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती सज्जाद बरकाती साहब ने मुझे हालात के कुछ इशारे दिए। वैसे हिंदुस्तान में जहां भी जाऊं तो हालात सब जगह यकसा है। ऐसा नहीं है कि मुंबई और बिहार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। जो हालात नौजवानों के मुंबई में है, कमोबेश
बेश वही बिहार में भी है, कमो बेश वही बंगाल में भी है, कमो बेश वही गुजरात में भी है, बस कम ज्यादा है। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे जवानों को जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे जवान हमारी बातों पे अमल करते हैं। इसीलिए तो हम फख्र से कहते हैं कि दूसरे मजहब के लोग ऐसे मौसम में अपनी कौम को बिठाकर बताएं जैसे हमारे नौजवान ऐसे मौसम में बैठते हैं। और जगह अगर बारिश हो तो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, वजह क्योंकि और जगह भगोड़ों की जो है वो लोगों ने रिवायत कायम की है, मगर इस्लाम वाले करबला वाले हैं। अब्बास ने वफा की रिवायत कायम की है कि हम मैदान छोड़ के जाने वाली कौम नहीं है, पानी न मिले तो भी आले नबी का साथ नहीं छोड़ते, और अगर पानी आ जाए तो भी सैयद को छोड़कर कभी नहीं नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, फैजाने सरकार बाबू हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब, नारा रिसालत। बहुत अच्छा हुजूर, बस हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन थोड़ी देर आप गुफ्तगू को सुन ले, अमल करने तवज्जो फरमाएं। मेरी कौम के जवानों जरा गौर करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनियर सहाबा ने जब अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस से कहा कि ऐ अमर इब्ने आस के बेटे, तुमने कैसे कह दिया कि सबसे बदतरीन और बड़ा गुनाह जो है वो नशा है और शराब है, तुमने कैसे कह दिया? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस फरमाते हैं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कहा, क्योंकि मैं तो रसूलुल्लाह का पाबंद हूँ। मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक सख्त दिल बादशाह था। उस बादशाह ने एक बहुत नेक मुत्तकी और परहेजगार जवान के तकवे और परहेजगारी को सुना। तो सुनने के बाद उसने जो है हसद करते हुए उस जवान से पाप करवाना चाहा, गुनाह करवाना चाहा। तो उस नेक और मुत्तकी और परहेजगार जवान को उसने अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला के कहा, ऐ जवान, तुझे सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा। अगर तू सूअर का गोश्त नहीं खाता तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकता कि मैं सूअर का गोश्त खाऊं। तो कहा, फिर तुझे किसी का कत्ल करना पड़ेगा, किसी उठा तलवार और किसी को कत्ल कर। उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी को कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि जो किसी को नाहक कत्ल करे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। तो कहा, जाओ, वो औरत फला जगह बैठी है, उसके साथ जिना करो, बदकारी करो, देखो कितनी खूबसूरत औरत है। उसने कहा, माअज़ल्लाह, सूअर और कत्ल से भी बड़ा गुनाह जिना करना है, मैं तो जिना नहीं करूंगा। इसलिए कि अल्लाहु अकबर, जिना करने वाला जब जिना करता है तो उसके सीने से ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे इंसान कुर्ता उतार लेता है, वैसे जिना करने वाले से उसके सीने से ईमान निकल जाता है। अल्लाहु अकबर। उसने कहा, ठीक है, सूअर नहीं खाता, कत्ल नहीं करता, जिना नहीं करता, तो एक काम कर, ये शराब का कटोरा रखा है, शराब पी ले। उस बेचारे भोले भाले नेक आबिद मुंतकी शख्स को ऐसा लगा, सूअर बहुत बुरी चीज है, कत्ल बुरी चीज है, जिना बुरी चीज है, अगर मैं एक कटोरा शराब पी लूं तो मेरा क्या बिगड़ता है। उसने उठाया शराब और सोचा कि अगर मैं चारों में से एक काम नहीं करूंगा तो ये जालिम मुझे कत्ल कर देगा। उसने उठाया शराब पिया और जैसे ही शराब पिया उसको नशा हुआ। नशे की हालत में उसने जिना भी किया, उसने कत्ल भी किया, उसने सूअर भी खाया। अल्लाह अकबर। यानी कि वो जो बनी इसराइल का बादशाह था, बनी इसराइल मतलब कौन? इजराइल आप जिसको कहते हैं, यहूदी आप जिसको कहते हैं। पता चला इसका मतलब यहूदियों का खब्त ये है कि अगर जिना करवाना है तो मेहनत मत करो, मुसलमानों को जिना करने के लिए मत कहो, क्योंकि ये कौम जिना नहीं करेगी। सूअर खिलाना है तो इनको डायरेक्ट सूअर खाने के लिए मत कहो, ये सूअर नहीं खाएंगे।
یہ سور کے نام سے نفرت کرتے ہیں. اگر ان میں قتل غارت گری کروانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ مت کہو کہ قتل کرو, ان کو نشے میں مبتلا کر دو. ان کی بستیوں میں شراب بیچو, ان کی بستیوں میں نشے کی گولیاں بیچو, ان کی بستیوں میں گانجا اور چرس بیچو, ان کی بستیوں میں ایم ڈی کا پاؤڈر بیچو. کبھی حقے کے نام پر, کبھی گٹکے کے نام پر, کبھی بڑیوں کے نام پر ان کے درمیان میں نشے کو عام کر دو. دنیا جانتی ہے جب یہ نشہ کریں گے تو یہ تعلیم گاہوں پہ نہیں جا سکیں گے, یہ اسکول اور کالج نہیں جا سکیں گے. جب یہ پڑھیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے نہیں. جب یہ نشہ کریں گے تو تجارت نہیں کر سکیں گے. جب یہ نشہ کریں گے اللہ اکبر یہ سیاست نہیں کر سکیں گے. ان کو نشے میں مبتلا کر کے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے تھما دو. میں تقریر نہیں بلکہ اپنے دل کا درد لے کر کے آیا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, جو قوم نشہ کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, نشہ کرنے والا بیوی اور بیٹی کا فرق بھلا دیتا ہے. کیونکہ جب انسان نشے میں ہوگا تو وہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر سکے گا. جو کام رات میں وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے حالت نشہ میں, وہی کام وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, وہی کام وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, وہی کام وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. میری قوم کے جوانوں, خدا کے لیے تم نشہ نہیں کرتے میں جانتا ہوں, اس لیے کہ جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسے میں نہیں آتے, وہ تو بستروں میں پڑے رہتے ہیں. لیکن دراصل ویکسین جو لگائی جاتی ہے وہ بیماروں کو نہیں لگائی جاتی, وہ صحت مندوں کو لگائی جاتی ہے تاکہ بیماری کے جراثیم تم بے اثر نہ کر سکے. ان عنوانات پہ تقریریں اس لیے کی جاتی ہے کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھنا. اگر کوئی ماں کی قسم کھلا کر, جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ سب نشہ کریں, وہ چاہتے ہیں تو وہ تمہیں ماں کی قسم دیں گے نشہ کر. کوئی ماں کی قسم بھی دے تو نشہ مت کرنا. ارے ماں کی قسم تو چھوٹی چیز ہے, اگر کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی کہے کہ نشہ کرو تو بھی تم نشہ مت کرنا. اگر کوئی تم کو اللہ کی قسم دے, بیٹے کی قسم دے, قرآن کی قسم دے, حرم کی قسم دے, کعبے کی قسم دے, کسی کی بھی قسم دے, تم نشہ مت کرنا. اس لیے کہ اللہ کی قسم دے کر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے, یہ اللہ کی قسم دے کر تمہیں نشہ کروا رہا ہے. لیکن اللہ تم سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جوئے کے اور نشے کے قریب مت جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا بت پرستی کے قریب مت جاؤ, اور اسی طرح سے فرمایا پاسے کے قریب مت جاؤ. تم ان چار چیزوں سے بچو. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. میری قوم کے جوانوں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یاد رکھنا, نشے کے والوں سے دوستی مت کرو, نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی مت دو, نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو, نشہ کرنے والے بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کرنے مت جاؤ, نشہ کرنے والا پریشان ہے قرضہ مانگے اس کو قرضہ مت دو, نشہ کرنے والا تنگ دست ہو کے بھوکا ہو کر کے آئے اس کو کھانا بھی مت کھلاؤ, تڑپنے دو تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سید اتنی سخت بات کر رہا ہے, کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو کھانا مت کھلاؤ؟ ہمیں تو کتوں کو بھی جو ہے وہ روٹی دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا معاذ اللہ نشہ کرنے والا کتے سے برا ہے؟ کتے سے برا کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا, انسان انسان ہے, جانور جانور ہے, مگر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے